بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک تجویز دی گئی ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے آیا ہے اور اس کے اوپر اب ایک بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس کے کچھ پہلوؤں پر آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے اس سے پہلے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری پہنچ آپ تک آسانی سے ہو سکے۔ ناظرین، کیا عمران خان کو اس تحریک کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ کیا اپوزیشن ایسا کر پائے گی؟ سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نمبر گیمز کتنی ضروری اور کون کتنے پانی میں ہے، اور یہ نمبر گیم ہے کیا، کس کے پاس کتنے نمبر، اور کون عمران خان کو چھوڑ کے جا سکتا ہے اور کون اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپوزیشن کا ایک وعدہ یاد ہوگا جو انہوں نے کہا تھا کہ دسمبر میں عمران خان کی حکومت نہیں رہے گی۔ عمران خان کی حکومت 2021 کا سورج طلوع ہوتا ہوا نہیں دیکھ پائے گی۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے جنوری کا کہا کہ وہ جنوری میں حکومت گھر چلی جائے گی۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر استعفوں کا کہا گیا، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر کہا گیا کہ سینٹ کے انتخابات اور ضمنی انتخابات کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اور ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اور اب یہ دونوں سینٹ کے انتخابات اور ضمنی انتخابات لڑنے کے لیے اپوزیشن کی ساری جماعتیں میدان میں اتر گئی ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس وہ بڑی دیر سے چل رہا تھا، اپوزیشن نے اب اس کا سہارا لیا۔ ناظرین، اپوزیشن کی مضبوطی کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک بہت پرانا کیس جو کئی سالوں سے چل رہا تھا، فارن فنڈنگ کیس کا، اب اس کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن عوامی طاقت یا زور زبردستی کی دھمکیاں بھی کوئی کام نہیں کر سکی، وہ دھمکیاں بھی سر سے گزر گئیں۔ لانگ مارچ اور دھرنے کی دھمکی بھی ہوا میں گزر گئی، یہ کچھ نہیں کر پائے۔ اب کہتے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں لانگ مارچ کریں گے، کبھی جی ایف کیو کا گھیراؤ کریں گے اور کبھی اسلام آباد کا گھیراؤ۔ اتحادی اس بات سے ڈرتے ہیں، کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرتا۔ ایسا کون کر سکتا ہے کہ پنڈی جائے اور جی ایف کیو کا گھیراؤ کرے، وہاں دھرنا دے کر بیٹھ جائے؟ فوج کا گھیراؤ نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف دھمکیوں کی حد تک ہی بات رہے گی۔ لیکن یہاں پر حکومت نے بھی کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے رکھی ہے اپوزیشن کی جماعتوں کو۔ اداروں کو ایسے دھمکانے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ فوج کا گھیراؤ کریں گے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ عوام آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گی؟ عوام آپ کا گھیرا تنگ کر دے گی۔ ایسا ممکن نہیں کہ آپ جائیں اور جی ایف کیو کا گھیراؤ کر لیں، ایسا پاسبل نہیں۔ اب بات کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے نمبر گیمز پر۔ ناظرین، حکومت کے ساتھ اتحادی کون کون ہیں؟ پی ٹی آئی خود ایک بڑی جماعت ہے، مسلم لیگ، کاف، ایم کیو ایم، عوامی پارٹی بلوچستان، جی ڈی اے، عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب، اور جے ڈبلیو پی۔ یہ جو عمران خان کے اتحادی ہیں، یہ 7 اتحادیوں کا ایک اتحاد ہے۔ پی ٹی آئی کے نمبر جو ہیں وہ 156 ان کے اپنے ووٹ ہیں۔ قومی اسمبلی کی 123 سیٹیں جیتی تھیں اور 28 ریزرو سیٹیں ان کو مل گئی تھیں، اور اقلیت کی 5 سیٹیں بھی ان کے پاس ہیں۔ کل ملا کر 156 سیٹیں ان کے پاس ہیں۔ پھر پی ایم ایل کیو کے پاس 5 سیٹیں ہیں، پھر جی ڈی اے کی 3 سیٹیں وہ بھی ان کے پاس ہیں، ایم کیو ایم جو پاکستان ہے اس کی بھی 7 سیٹیں وہ بھی ان کے اتحادی ہیں، عوامی مسلم لیگ شیخ رشید وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کی بھی 1 سیٹ ہے،
پھر بلوچستان عوامی پارٹی، ان کی بھی 5 سیٹیں ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ شاہزین بگٹی، ان کی بھی 1 سیٹ ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح حکومت کے پاس 178 ووٹ بنتے ہیں جو اس وقت ان کے پاس ہیں۔ ناظرین، بڑا سوال یہ ہوگا کہ سارے اتحادی عمران خان کو ووٹ دیں گے؟ یہ ایک سوال ہوگا اس وقت۔ اب اپوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس 83 ووٹ ہیں، ان کی اپنی سیٹیں 83 ہیں۔ پھر پیپلز پارٹی کے پاس 55 ووٹ ہیں، MMA کے پاس 15 ووٹ ہیں، ANP کے پاس 1 ووٹ ہے، مینگل گروپ کے پاس بھی 4 ووٹ ہیں، آزاد امیدوار ان کے پاس بھی 4 ووٹ ہیں۔ کل ملا کر 162 اپوزیشن کے پاس بنتے ہیں، اگر وہ سارے ان کے پاس رہیں تو۔ اپوزیشن کو حکومتی اتحاد میں سے اگر MQM کے ووٹ نکل جائیں تو عمران خان کی سادہ اکثریت ختم ہو جائے گی، وہ اپنی حکومت کو برقرار شاید نہ پھر رکھ پائیں اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے۔ اور اگر GDA اور PMLQ یہ دونوں بھی ٹوٹ جائیں تو پھر بھی حکومت کو نقصان ہوگا، پھر بھی حکومت کی سادہ اکثریت نہیں رہے گی۔ یعنی کوئی بھی 6، 7، 8 ووٹ اگر حکومت سے نکل جائیں تو حکومت کو مشکل پڑ سکتی ہے، عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن اپوزیشن میں بھی بہت زیادہ معاملات ہیں، آپ کو پتا ہوگا۔ یعنی فضل الرحمان گروپ بھی حالات سے بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ PMLN والوں کو بھی اپنے ممبرز پر بھروسہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلا انتخاب جس میں ان کے ووٹ حکومتی پارٹی میں چلے گئے تھے، پھر جس کا انہوں نے بعد میں ڈھنڈورا بھی پیٹا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ عمران خان کے ووٹ 178 سے بڑھ کر 200 یا اس سے بھی زائد چلے جائیں۔ اگر اپوزیشن کے ممبرز ان کے ووٹ حکومت کے حق میں چلے جائیں، اور ایسا ممکن لگتا ہے کہ حکومت کے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے اور وہ اپنے 178 سے بڑھ کر 200، 250، 210 اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے ہی لوگ ان کو ووٹ دے دیں، یہ نون لیگ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہی لوگ ان کو ووٹ دے دیں، یعنی حکومت کو ووٹ دے دیں، کیونکہ حکومت کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، تمام ادارے، اثر و رسوخ اور بہت کچھ۔ اس بندر بانٹ میں بہت کچھ بکتا ہے، حکومت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ جس طرح آج کل سب کے کیس سامنے آ رہے ہیں، سب کو ضرورت ہے، اپوزیشن بھی زور لگائے گی تو یقیناً حکومت بھی زور لگائے گی، تو دونوں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں گے اور ایسا ہوگا۔ اپوزیشن حکومت گرانے کی کوشش کرے گی اور حکومت کی کوشش ہوگی کہ اپوزیشن کو اتنا زوردار تھپڑ مارا جائے کہ وہ دوبارہ کبھی حکومت گرانے کا نام تک بھی بھول جائے۔ اپوزیشن کو 172 ووٹ چاہیے جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہے، اس لیے PMLN اور فضل الرحمان گروپ عدم اعتماد نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری بری طرح سے ہار ہو جائے گی اور ہماری تحریک دم توڑ جائے گی، جو کہ آلریڈی بہت حد تک دم توڑ چکی ہے، یعنی PDM کی تحریک کا میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن بلاول زرداری یہ بیان کیوں دیتے ہیں، وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ جب تک فوج عمران کے ساتھ ہے تو حکومت گر نہیں سکتی، کیونکہ عمران خان کا کوئی بھی اتحادی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ جب تک فوج عمران خان کے ساتھ ہے یا فوج اور عمران خان آپس میں نہیں جھگڑتے، تب تک حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب یہ لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے فوج پر بہت دباؤ ڈال کر دیکھ لیا، کیا فوج اب بھی عمران خان کے ساتھ ہے یا کچھ تبدیلی آئی، وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان گروپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے اتحادی نہیں ڈریں گے، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔
باتیں ضرور کرتے رہیں گے لیکن چھوڑ کے کوئی بھی نہیں جائے گا. لیکن پی 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 یہ رسک لینا چاہتی ہے. وہ ایسا رسک کیوں لینا چاہتی ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کے پاس کھونے کو وفاق میں کچھ بھی نہیں. وہ کچھ نہیں کھو سکے. اگر وہ ہار بھی جاتے ہیں، تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام بھی ہوتی ہے تو ان کا کچھ نہیں جائے گا. تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پھر بھی پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں حکومت رہے گی. جیسے عمران خان 5 سال پورے کرے گا، سندھ حکومت بھی 5 سال پورے کرے گی. مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ حکومت، عمران خان کی حکومت آج اور ابھی گر جائے، لیکن تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے حکومت گرے گی نہیں بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی. پاکستان کی تاجر برادری نے بھی فوج کو معاشی بدحالی کا پیغام دیا ہے. یہ تاجر برادری پچھلی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہزاروں گنا منافع کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے ان کو جائز منافع لگتا ہی نہیں. یہ لوگ اتنے بڑے بڑے منافع کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. یہ ہے ہماری قوم کا حال. فوج کی جانب سے تاجر برادری کو شٹ اپ کال دی جا چکی ہے. تاجر برادری کے پیچھے وہی پارٹیاں ہیں جو آج رل رہی ہیں، لیکن انہوں نے تاجروں سے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم آئیں گے تو آپ کی چاندی سونا ویسے ہی شروع ہو جائے گا جیسے پہلے چل رہا تھا. سوال یہ ہے کہ فوج عمران حکومت کو گرانے کا رسک لے سکتی ہے اور اس اپوزیشن کو دوبارہ حکومت میں لا سکتی ہے؟ ایسا بظاہر نہیں لگتا. نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ حکومت اور فوج، ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اگر فرض کریں ہو بھی جائے تو بھی فوج کو چند چیزیں دیکھنا پڑیں گی. عمران خان کو ہٹا کر کس کو لائیں گے؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر الائنس کر بھی لیں تو یہ 1-2 سال سے زیادہ اکٹھے نہیں چل سکتے. پہلے ماضی میں بھی 1 سال بھی اکٹھے نہیں چلے. ہٹائیں گے تو کس کو لائیں گے؟ کوئی بھی اکیلی پارٹی اس قابل نہیں کہ حکومت بنا سکے. عمران خان کو ہٹا کر ایسا بظاہر نہیں لگتا کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے کچھ سوچا بھی جائے. کیا عمران خان کرپٹ ہے؟ اگر عمران خان کو ہٹانا ہے تو پھر سوچنا ہوگا کہ کیا عمران خان کرپٹ ہے. ایسا تو ابھی تک کچھ ایسا سامنے نہیں آیا. کیا وہ بے ایمان ہے؟ ایسا بھی کچھ سامنے نہیں آیا. اگر وہ کرپٹ نہیں تو کیا ایلیگیشن لگا کر اسے ہٹائیں گے؟ دوسری بات، اس کے پاس عوامی کراؤڈ اتنا ہے جو اس کی آواز پر باہر آ جاتا ہے. پاکستان میں سب سے بڑے جلسے کرنے والا عمران خان ہے. اگر کوئی تحریک کی ضرورت پڑی تو وہ اکیلا ان سے بڑی تحریک چلا سکتا ہے. اگر اس کو ہٹائیں گے تو وہ بڑی آفت بن جائے گا. وہ بڑی بڑی مشکلیں پیدا کر دے گا کیونکہ وہ ہار نہیں مانتا. وہ یوتھ کو اکٹھا کر لے گا. وہ بڑی مصیبت بن جائے گا. وہ بلیک میل بھی نہیں ہوگا. اور وہ بلیک میل ہوگا بھی کیسے؟ اس کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے ہی نہیں بلیک میلنگ کا کہ جس وجہ سے کوئی بلیک میل کر سکے. ایسا تو بظاہر نہیں لگتا. کچھ ایسا اس کے خلاف نہیں ہے. شریفوں نے اتنا کچھ اپنے خلاف ہونے کے باوجود اتنا شور ڈالا. وہ تو ان سے زیادہ کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے. جو کچھ شریفوں نے کیا اس سے بہت زیادہ کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ نہ تو بے ایمان ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے، نہ ہی وہ کوئی کرپٹ آدمی ہے. اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے خلاف کوئی ایسی سازش کامیاب ہو سکے گی. اپوزیشن صرف ایسے ہتھ کنڈے دکھا کر پریشر بڑھا رہی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا. بھول جائیں اس بات کو. فوج کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے لیکن حکومت کو کچھ ہونے نہیں دے گی. ایسا نہیں لگتا کہ حکومت کو وہ فوج گرائے. ایسا دور دور تک مجھے نہیں لگتا. پھر بھی دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں.
اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں۔ اللہ